السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اوورسیز پاکستانی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، اور شیخ رشید نے ایسا کیا کام کیا ہے، اور عمران خان کا 9 مئی میں جو ملٹری ٹرائبونلز، میں ٹرائبونلز کہتا ہوں، میں انہیں عدالتیں نہیں سمجھتا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اچھا، سب سے پہلی تو بات، اور عمران ریاض خیریت سے ہیں، کیا پوزیشن ہے ان کی، اس بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن میرے پاس آئی ہے، اس پہ گفتگو میں کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بات بڑی وضاحت کے ساتھ رکھ دوں کہ اوورسیز پاکستانی عمران خان کی مہم کا حصہ بن رہے ہیں، اور جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان نیازی، اور جو بھی اپنے حلق سے زبان سے کہتا ہے، اور اگر کوئی سخت بات بھی کہے گا تو اس پہ بھی عمل درآمد ہوں گے. عمران خان کے حقوق پہ ڈالر بھیجنا بند کر دی ہیں، ابھی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، میرے تک آ رہی ہے. اور اوورسیز پاکستانی اس وقت عمران خان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان کی کار نہیں، اوورسیز پاکستانی خود چاہتے ہیں. اور انہوں نے، عمران خان نے تو کہا تھا کہ صرف ضرورت کے پیسے گھر بھیجیں، مگر ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں، کئی ایسے لوگوں نے بچوں اور گھر والوں کا اللہ کے آسرے پر چھوڑ دیا، اور عمران خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے باہر سے پیسے گھر بیچنا جو ہے وہ بند کر دی ہیں. دیکھیں، عمران خان کی ڈیمانڈیں جو ہے نا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں، اور ڈیمانڈیں بڑی سیدھی سی ہیں. 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنائے، اور 26 نومبر کے حوالے سے 26 نومبر والا جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے گلے پڑنے والا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ نہیں سکتا. جو کچھ کیا ہے موجودہ حکومت نے کیا ہے، حکومت وقت نے کیا ہے. جیسے مال ٹاؤن کے سانے کے اندر جوڈیشل کمیشن بنا، اور رسپانسبلٹی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، جو بڑی وضاحت کے ساتھ وزیر اعلیٰ شہباز شریف، آئی جی پنجاب سکھیرا، اور بہت سے ایسے لوگوں کا. اور اس میں بھی آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا کہ پہلے ایک درخواست دی اندراج مقدمہ کی، مقدمہ درج نہ ہوا، معاملہ گیا سیشن کورٹ کے اندر، سیشن کورٹ کے جج نے ڈائریکشن دی مقدمہ درج کر دیا جائے، نہ ہوا، اور پھر ہائی کورٹ میں آیا گیا معاملہ. اور ہائی کورٹ کے جج کا جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت کے چیف آف دی آرمی صاحب جنرل راحیل شریف کی انٹرونشن کی وجہ سے وہ مقدمہ درج ہوا. اب اس مقدمے میں کئی سکم رہ گئے تھے، لیکن اس مقدمہ درج ہونے سے پہلے جو اب طریقہ کار ہے کہ سرکار جو ہے، پولیس جو ہے، اپنی طرف سے مقدمہ درج کر لیتی ہے. میرے گھر جو پیٹرول بموں سے حملہ ہوا، فائرنگ ہوا، عمران خان کا دیکھ لیں آپ، وہاں بھی یہ کیا کہ خود ہی درج کر لیا. کیا کر لیا؟ خود ہی درج کر لیا. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب وہ خود درج کرتے ہیں، انکوائری یا انویسٹیگیشن جو ہے وہ اپنی مرضی کی ہوتی ہے، اور آپ جس کو مرضی ڈالیں، جس کو نکال دیں. جب یہ معاملات سارے، جب ایک پرچے کے بعد دوسرا پرچہ ہو گیا، پھر معاملہ تھا استغاثے کا. استغاثہ پھر دائر کیا گیا. استغاثے میں سمننگ کا معاملے کو چیلنج کیا گیا، اور بڑی لمبی ایک کہانی ہے مال ٹاؤن سانے کے کانٹیکس کے. سمننگ ہائی کورٹ میں معاملہ نیچے سے سمن کر لیا گیا، ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا. اور پھر دور آتا ہے ثاقب نثار صاحب کا. اب میرا یہ نقطہ نظر بڑا پہلے دن سے کلیئر تھا کہ اس کی ایک انکوائری اور انویسٹیگیشن ہی نہیں ہو سکی. اس کی ایک جے آئی ٹی بننی چاہیے، اور جے آئی ٹی بن کے چیزیں سامنے آنی چاہیے. وہ تجویز میں بڑے عرصے سے دیتا رہا، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. اور الٹیمیٹلی جب بسما نے یہ درخواست دی جناب چیف جسٹس قاضی ثاقب نثار صاحب کے پاس، تو اس وقت حکومت پنجاب عثمان بزدار تھے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے احمد اویس صاحب. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کمیشن جے آئی ٹی بنا دیتے ہیں، اور جے آئی ٹی بن گئی. جے آئی ٹی کا 80% جب کام مکمل ہوا تو پھر اس وقت پھر اللہ رکھا محمد بوٹا، جو بھی آپ کہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، نواز شریف سامنے نہ آئے، شہباز شریف سامنے نہ آئے، اور ایک تیسرے آدمی سے معاملہ سٹے ہو گیا. ابھی تک سٹے معاملہ پڑا ہے، اور لارجر بینچ اس کیس کو سن نہیں رہا. بار بار گزارشیں کی گئی کہ جناب کا فیصلہ کر لیں، انویسٹیگیشن ہی ایک ہونی ہے نا. اچھا، وہ انویسٹیگیشن بھی ہونی. اسی طرح اس معاملے بھی ایک انویسٹیگیشن ہونی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ سے. پرچے اور درج نہیں ہو سکے نا، اگر لوائقین نے اگر کوشش کی ہے تو وہ پرچے درخواست 22 سے 22 کی وہ واپس ہوگی، وہ درج نہیں ہو سکے. لیکن اس پہ استغاثہ دائر کر دیا ہوا، اور استغاثہ سلو چل رہا ہے. بیرسٹر گوہر نے
پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا، تاریخ دین گزر چکی ہے، میں نے اس کے اندر بھی آپ کو بتایا ہوا ہے۔ اب آئیں اگلی بات کی طرف، وہ ہے شیخ رشید صاحب نے جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس میں جو فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کو چیلنج کر دیا، اور انہوں نے یہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، اور ایک موقف اختیار کیا گیا کہ فرد جرم عائد کرتے وقت ٹھوس شواہد موجود، یہ سیکشن 265D کی کمپلائنس نہیں ہے۔ اور واقعی بھئی اگر آپ فرد جرم عائد کرنا چاہیے تو مٹیریل تو ہونا چاہیے نا۔ 265D اسی بات کو لے کہتا ہے، مقدمے کے 95 گواہان ہیں، ان میں سے کسی نے بھی شیخ رشید کا نام نہیں لیا، اور 6 ماہ بعد محض 8 فروری کے الیکشن سے باہر کرنے کے لیے نام ڈالا گیا، اور ہمراہی ملزم جو ہے نا صداقت علی عباسی کے 164 کے جبری بیان کو بنیاد بنا کر آنت جرم کا الزام لگایا گیا، اور قانون کے مطابق ایک دوسرے ملزم کا دوسرے ملزم کے خلاف جو بیان استعمال نہیں کیا، اس پہ لاء بڑا کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے، اور صداقت عباسی جو ہیں وہ اپنے 164 کے بیان سے منحرف ہو چکے ہوئے ہیں، اور کہ انہوں نے کوئی تعلق نہیں ہے، اور 265 کے تحت جو ہے فوجداری قوانین کے تحت انہیں بری کیا جائے، اور جب ٹھوس مواد نہ ہو تو فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ہے۔ اب سپریم کورٹ میں میٹر یہ کب ٹیک اپ ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی سالڈ ریزنز ہیں، ان کی بڑی جینون ریزنز ہیں۔ میں 265D پہ بڑے اکثر کئی دفعہ میں اس معاملے کو لے کر جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں۔ ہمارے دوست ہیں صدیق جان صاحب، انہوں نے عمران ریاض پر کے حوالے سے جو بات کہی ہے، میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں، اور کہ وہ جہاں پہلے موجود تھے وہاں ریڈ ہوا، اور اس کی بات احمد نورانی نے بھی کی ہے، میں نے آپ کے سامنے بھی بتایا کہ ایک ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں جہاں عمران ریاض کے ساتھ نہ کوئی گارڈ ہے، اور نہ ہی کوئی سٹاف، اور نہ ہی گاڑی تھی، اور بہت سی مشکوک حالات سہنے کے بعد، اور عمران ریاض کو سبھی دوستوں آپ نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ اپنے آپ کو سیف رکھیں، اور اس میں اچھا سیف رکھنے کے حوالے سے بھی یہ بات کرتے ہیں، یعنی یہ کیا کرتے ہیں کہ جناب، اور عطا تاڑ وغیرہ کہ جناب وہ بھاگ گئے 26 نومبر والے دن، کیا گولیاں کھاتے سامنے کھڑے ہو کے؟ یعنی حیرانگی کی بات ہوتی ہے۔ بھاگ کیا مطلب ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ قتل و غارت اور خون یہ جائز ہے، یہ سارا کچھ ہو؟ یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا نا، جتنا مرضی آپ کہیں، آپ کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہے۔ اور عمران ریاض کو اپنی زندگی کو محفوظ بنانا چاہیے، سیو کرنا چاہیے۔ عمران خان کا موقف بھی آ گیا فوجی عدالتوں سے 9 مئی کی سزاؤں کے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور سپریم کورٹ کو چاہے کہ ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کا جلد فیصلہ کرے۔ وہ جو انٹرا کورٹ اپیل پینڈنگ ہے، جسٹس امین الدین صاحب کانسٹیٹیوشن بینچ کے ہیڈ جو ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن بینچ پورا ہی وہ سارے اس معاملے کو سن رہا ہے، اور اپیلیں دائر کریں گے، جبکہ انفرادی طور پر بھی سزاؤں کے خلاف اپیلیں دائر ہوں گی، یہ کہا ہے۔ اب ان میں اپیلوں کا رائٹ جو ہے، وہ اپیلوں کا رائٹ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ ہائرارکی کے ود ان دی ملٹری ہائرارکی کے پاس ہے، یہ ہائی کورٹ میں نہیں آنی۔ ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن میں بڑا لمیٹڈ سا اسکوپ ہے، لیکن وہاں بھی میرا جو نقطہ نظر بڑا واضح ہے کہ وہ کیسے چیلنج ہو سکتا ہے جب معاملہ جو کانسٹیٹیوشنلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تو آلریڈی سپریم کورٹ کے سامنے زیر التوا ہے۔ کوئی ہائی کورٹ اس معاملے کو اس اینگل سے دیکھتی ہے، یہ والا معاملہ بڑا دیکھنے والا ہے، بڑا سیریس ایشو ہے۔ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ کہ اللہ تعالیٰ آسانی رکھے، اور پھر آپ سمجھ سکیں اس بات کو کہ یہ باتیں کس طرح پاسبل ہیں۔ بظاہر جو نظر آ رہا ہے، جو حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں، وہ یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری پاکستان میں ذرا مشکل ہو گئی ہے۔ کسی سٹیج کے اوپر آئین اور قانون کی پاسداری کو بڑا ممکن بنانا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد پاسبل ہے کہ ایسے حالات ہوں گے، اور ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، اور چیزیں جو ہے نا اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچیں گی۔ ابھی فی الحال معاملہ لمبو میں کہہ سکتے ہیں آپ، اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ 2.5 سال سے اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں آ سکی ہے، وہ یہی حالات اور واقعات چل رہے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔